السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک بہت انٹرسٹنگ ہے۔ ہم آج بات کریں گے ان لوگوں کے اوپر جن کی عمر 40 سال سے زیادہ ہے۔ میری بھی 40 سال سے زیادہ ہے تو میں اسی کیٹیگری کے اندر آتا ہوں۔ آپ دیکھیں بال بھی سفید ہو گئے ہیں۔ وہ کالی مہندی ڈھونڈ کے لگاتا ہوں، کافی دن سے ملی نہیں تو اب زیادہ سفید نظر آ رہے ہیں۔ یہ 40 سے اوپر کے جو لوگ ہیں نا، یہ بہت انٹرسٹنگ ہے۔ ہم لوگوں نے اپنی زندگی میں بہت سارے ایسے کام کیے ہوئے ہیں جو نئی نسل کو پتہ ہی نہیں ہوتے کیا۔ ہم لوگوں نے کیسٹیں بھروائی ہیں اور پینسل سے اس کی ٹیپ کو ٹھیک کرتے تھے۔ اب وہ کسی دن پینسل اور وہ آڈیو کیسٹ رکھ دیجئے کسی بچے کے سامنے، وہ اس کو دیکھتا ہی رہے گا کہ ہے کیا۔ ہم لوگوں نے واکمین یوز کیا ہوا ہے، ہم لوگوں نے وہ کنچے کھیلے ہوئے ہیں، ہم لوگوں نے پٹھو گول گرم کھیلا ہوا ہے، ہم لوگوں نے کانے سے تختیوں پہ لکھا ہوا ہے اور ملتانی مٹی سے اس کو صاف کیا ہے، ہم لوگوں نے سلیٹ اور چوک کا استعمال کیا ہے۔ ہمارے ماں باپوں کی وہ آخری نسل تھے جن کا فیس بک کا اکاؤنٹ نہیں تھا، جو سوشل میڈیا وغیرہ یوز نہیں کر سکتے تھے، اسمارٹ فون جن کو یوز کرنا نہیں آتا تھا۔ تم لوگوں نے ایسے بہت سارے کام کیے ہیں۔ ہم لوگ مثال کے طور پر گوشت لے کے آتے تھے تو اخبار میں لپیٹ کے ملتا تھا اور اس کو ایک چٹائی والی ٹوکری میں ساتھ لے کے گھر پہ آتے تھے یا تھیلا لے کے جاتے تھے۔ تب یہ شاپنگ بیگ وغیرہ کا رواج نہیں تھا، تو یہ تمام چیزیں ہمارے بچوں نے نہیں دیکھی۔ ہر بچہ اگر صرف وہی کام کرتا جو اس کے باپ نے کیا ہے تو ہم آج تک غاروں میں رہ رہے ہوتے۔ تو بچوں نے انوویٹ کرنا ہے، بچوں نے آگے جانا ہے، نئی نسل نے پچھلی نسل سے کنیکٹ نہیں ہونا۔ اب ایسے میں ہم 40 سال سے اوپر والے لوگ کیا کریں کہ اس جنریشن گیپ کو ہم کم بھی کر سکیں اور اس کو فائدے کا باعث بھی بنائیں۔ اب 40 سے 60 سال کے درمیان ہوتے ہیں تو آپ کے اوپر دوہری نسل کا فرض بنتا ہے اور آپ پہ وہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ آپ کی نئی آنے والی نسل، آپ نے ان کو فائنینشیل اسٹیبلٹی دینی ہوتی ہے، ان کو زندگی کے مختلف راستوں میں گائیڈ کرنا ہوتا ہے، اور آپ کی پریویس نسل جن کی فائنینشیل دیکھ بھال کی تمام ذمہ داریاں آپ کے اوپر ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت کریٹیکل اسٹیج ہوتی ہے، اور یہ وہ اسٹیج ہوتی ہے جس میں آپ سب سے زیادہ سوسائٹی کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے نفع بخش بن سکتے ہیں، کیونکہ آپ آنے والی نسل کو بھی نفع دے رہے ہیں اور گزری ہوئی جو گزشتہ نسل ہے جو جانے والی ہو رہی ہے اس کو بھی آپ نفع دے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ 60 کے بعد آپ گزشتہ نسل میں آ جائیں گے جس میں آپ کے جانے کا ٹائم ہو جائے گا۔ پاکستان میں عمریں ویسے ہی کم ہے ہمارے پاس۔ تو اب کیا کریں؟ پہلا کام تو یہ کریں کہ ان کو ان ایکسپیرینسز سے روشناس کرائیں جو آپ کر چکے ہیں۔ مثال کے طور پہ غربت کا جو لیول، جو ڈیفینیشن آپ کے دماغ میں ہے وہ آپ کے بچوں کے دماغ میں نہیں ہے۔ اب کیا کریں؟ ایک دن اپنے ڈرائیور کے، مالی کے، میٹ کے، کسی ملازم کے گھر پہ کھانے کے لیے چلے جائیے۔ باہر سے فوڈ آرڈر کر لیجئے، ساتھ میں پیک کروا کے لے جائیے، سیور فوڈ سے لے جائیے، اسٹوڈنٹ بریانی لے جائیے، فوڈ پانڈا سے آرڈر کر دیجئے، لیکن جا کے آپ گھر میں ان کے ہی کھائیں، ان کی چمچ پلیٹیں یوز کریں، ان کی زمین پہ بیٹھیں، وہ صوفہ ہے، اسٹول ہے، موڑا ہے، جو کچھ بھی ہے اس کے اوپر بیٹھیے اور اپنے بچوں کو ساتھ لے جائیے، تاکہ ان کو پتہ لگے کہ یہ لوگ بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں، اسی شہر میں رہتے ہیں، اسی 2022 میں زندگی گزار رہے ہیں، اور ان کے رہن سہن میں، کھانے کے سٹائل میں اور ہمارے میں کیا فرق ہے۔ کسی دن ڈیفینس سے نکلیں، بچوں کو بٹھائیں بس میں، مسلم کوچ، نیازی کوچ جو بھی جا رہی ہے W11، اور اس کو گلشن حدید لے جائیے۔ کچھ نہیں، جانے میں 2 گھنٹے ضائع ہوں گے، 2 گھنٹے آنے میں ضائع ہوں گے۔ زیادہ خطرہ ہے کہ لٹ جائیں گے، جیب کٹ جائے گی، موبائل ہوگا، تو یہ چیزیں ذات میں زیادہ نہ رکھیں، بس کا کرایہ رکھ لیں اور چلے جائیں۔ لیکن ان کو ایکسپیرینس ضرور کرائیں تاکہ ان کو پتہ لگے کہ آپ کے باپ دادا نے اگر یہ ایکسپیرینس کیا تھا، آپ نے خود ایکسپیرینس کیا تھا تو اس کا مطلب کیا ہوتا، اور باقی لوگ کس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں۔ کوشش کریں ان کو وہ کتابیں، وہ کہانیاں، وہ ناولز پڑھائیں، وہ کہانیاں سنائیں جو آپ نے بچپن میں سنی ہیں۔ ہم سب نے بچپن میں پڑھا تھا راشد منہاس کے بارے میں، ٹیپو سلطان کے بارے میں، میجر عزیز بھٹی شہید کے بارے میں۔ اب ہماری کتابوں میں تمام کے تمام یہ اسباق ختم کر دیے گئے، یہ ہماری کتابوں میں نہیں ملتے۔ پطرس کے مضامین آپ نے ضرور پڑھے ہوں گے۔ بچوں کی اردو امپروو کریں۔ دیکھیں، اگر آپ کے بچوں کو اردو پڑھنا اور لکھنا نہیں آتی نا، تو زندگی کا ایک بہت بڑا سرمایہ ہے جس سے وہ محروم ہو رہے ہیں۔ انہیں کیا پتہ پطرس کے مضامین کیا ہیں، وہ سعادت حسن منٹو کو کیسے پڑھیں گے، وہ ابو الحسن حفیظ جالندھری کو کیسے پڑھیں گے، وہ شاہ نامہ اسلام کیسے پڑھیں گے، وہ احمد ندیم قاسمی کو کیسے پڑھیں گے۔ یہ تمام جو لٹریچر ہے، عصمت چغتائی ہو گئی، مطلب نام آپ لیے چلے جائیں، یہ سارے وہ لوگ نہیں پڑھ سکتے، اس سے محروم ہو جائیں گے۔ تبلیغی کتابیں کیسے پڑھیں گے، اسلام کی کتابیں کیسے پڑھیں گے، مولانا شفیع تھانوی کو کیسے پڑھیں گے، مولانا شفیع عثمانی صاحب کو کیسے پڑھیں گے، تقی عثمانی صاحب کو کیسے پڑھیں گے۔ تو کوشش کریں ان کی اردو کے اوپر کام کریں، کوشش کریں انہیں اپنے گاؤں لے جائیں، اپنے نہیں کسی کے بھی گاؤں لے جائیں، کوشش کریں کہ ان کو وہ ایکسپیرینسز دیں جو آپ کی زندگی میں کبھی نہ کبھی آپ کے ساتھ ہوئے ہوں، تاکہ ان چیز کا ان کو پتہ لگے۔ زندگی میں آپ کوئی میل 2 میل چلے ہوں گے کہیں پیدل، اس راستے کے اوپر ان کو لے جائیے،
جہاں پہ آپ نے بس میں سفر کیا ہے اس شہر میں لے جا کے اس بس کا سفر کروا دیجئے. جس چھوٹے سے غریب غربا ڈھابے والے ہوٹل میں آپ نے کبھی رات گزاری ہوگی، ایک رات کے لیے بچوں کو بیوی کو اس ہوٹل کے اندر لے جائیے. اس طریقے سے بہت زیادہ آسانی ہوگی ان کو ایک اچھا انسان بننے میں. ان کو آپ کا پرسپیکٹیو سمجھ میں آئے گا، ویئر یو کمنگ فرام، تو اس کو تھوڑا سا ریلیٹ کر سکیں گے. اور ان کو پتہ لگے گا کہ وہ کتنے زیادہ خوش قسمت ہیں. دنیا کے معاملے میں ہمیشہ سے اپنے نیچے والے کو دیکھنا چاہیے، دین کے معاملے میں ہمیشہ سے اپنے اوپر والے کو دیکھنا چاہیے. تو بہرحال اگر آپ میری طرح 40 سے اوپر کے پھیرے میں آتے ہیں تو آپ پہ دوہری ذمہ داری ہے 2 نسلوں کی. اور جب تک آپ ان سے اپنے ایکسپیرینسز، اپنے واقعات، اپنی کہانیاں شیئر نہیں کریں گے، وہ آپ کا پرسپیکٹیو نہیں سمجھ سکیں گے. اس سے نقصان یہی نہیں ہے کہ وہ آپ سے ڈسکنیکٹڈ رہیں گے، نقصان یہ بھی ہے کہ بہت زیادہ سیکھنے کی جو باتیں ہیں جو ان کی زندگی کے اوپر ایک گہرا اثر اور ایک مثبت تبدیلی لا سکتی ہیں، وہ اس سے محروم رہیں گے. اس کے بارے میں ضرور سوچیے گا. آپ کے پاس کوئی مزید انٹرسٹنگ آئیڈیاز ہوں کہ 40 کے پھیرے کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں تو مجھے ضرور بتائیے گا. میری باتیں سننے کا شکریہ. میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی.